میرے بھائیوں، میں ایک پہلو یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ ملت کے اندر اتحاد کے لیے پہل اپنے گھر سے ہمیشہ کرنی چاہیے۔ ابتدا ہمیشہ اپنے گھر سے کیجئے۔ میں اگر مولانا سے اختلاف رکھتا ہوں، مجھے سب سے پہلے اپنے مولانا کے ساتھ معاملات درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن کی طرف بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، دو آدمی، دونوں کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کی، کہا بشرا ولا تنفرا، تم خوشخبری دینے والے بن کر جاؤ، لوگوں میں نفرتیں پھیلانے والے بن کر مت جاؤ۔ یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بن کر جاؤ، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والے مت بن کر جاؤ۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے کہی وتطاوعا ولا تختلفا، تم آپس میں ایک دوسرے کی موافقت ہی کرنے کی کوشش کرنا، تم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرنا۔ تم ہی اگر آپس میں بٹے رہے تو تمہارے ماتحت چلنے والی یہ عوام کیسے تمہارے ساتھ ملی رہے گی؟ میرے بھائیوں، میں واضح الفاظ میں یہ پیغام آپ بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم پوری ملت کو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں آپسی اتحاد کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے اپنے سماج میں اگر مسائل دین کے ہیں، یقین مانیے دین لڑانے والا نہیں، دین لڑانے والا نہیں۔ دین کو سمجھنے میں یا تو آپ سے غلطی ہوگی یا مجھ سے غلطی ہوگی، ہم دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ آپس میں مل بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جس دین کے نام پہ آج ہم بکھرے نظر آتے ہیں، وہی دین ہمیں جوڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر آپس میں ہمارے اپنے اختلافات کسی دنیاوی مسئلے کو لے کر ہیں، جیسے برادری کی لڑائی، یا پھر یہ کہ مفادات کی لڑائی، عہدے اور منصب کے چکر میں ایک دوسرے کے اختلاف، تو ایسے اختلافات پہ لعنت بھیجیں، ایسے اختلافات پہ لعنت بھیجیں، اس لیے کہ اگر آپ نے اس پہ لعنت نہیں بھیجی تو اللہ تعالیٰ کی لعنت آپ پر اترے گی۔ وہ اختلافات جن کا تعلق دین سے نہ ہو اور آپ کے درمیان انتشار کا سبب بنتا ہو، اسلام کی نظر میں وہ ملعون اختلاف ہے، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بننے والا اختلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دائرے کے اندر اتفاق کی فکر کرو، اور ہر وہ مسئلہ، چاہے رمضان کی مناسبت سے رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، رمضان کی عید کا مسئلہ ہو، یا اس سے آگے بڑھ کر کوئی بھی مسئلہ ہو جو عوام میں انتشار پیدا کرتا ہے، اس کے حل کا راستہ یہ نہیں ہے کہ میں چند لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر دلیل پہ دلیل دیے جا رہا ہوں اور لوگوں کو مطمئن کر رہا ہوں۔ مولانا کھڑے ہو کر دوسرے کو مطمئن کر رہے ہیں اور آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسئلہ علماء کے درمیان حل ہونا چاہیے، نہ کہ عوام کے درمیان حل ہونا چاہیے۔ اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے، یہ بگڑا اسی لیے ہے کہ اس میں علماء نے آپس میں محنت کر کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس مسئلے کو عوام کے حوالے کیا، اور عوام ہوتی ہے، العوام کالانعام ہوتی ہے۔ یہ عوام کی بڑی مجبوری ہے، ان کو جو سمجھ میں آیا وہ اپنی محدود سمجھ کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ دفاع کرتی ہے۔ اس عوام کو بیچاری کو کیا معلوم کہ کس مسئلے کی کیا دلیل ہے، کس مسئلے کی کیا دلیل نہیں ہے۔ میری اس گفتگو کا مقصد کسی کو برا بھلا کہنا نہیں، اس لیے کہ اگر پھر میں برا بھلا کہوں گا تو بات وہی ہوئی کہ پھر ہم نے وہی اختلاف کی بات کی۔ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ گھر سے ابتدا کرے اتحاد کی، آپس میں مل بیٹھیں اور دیکھیں یہ مسئلہ آج نہیں، آج کا نہیں، آج سے پہلے تاریخ اسلام میں اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ اختلافی ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ ہندوستان ہی میں اختلافی نہیں، ہندوستان سے پہلے عرب ممالک میں اختلاف کا سبب بن چکا ہے، لیکن علماء نے، امت کے علماء نے ملا کر اس مسئلے کو اختلاف کا سبب بننے نہیں دیا، انتشار کا سبب بننے نہیں دیا۔ کیسے انتشار کا سبب بننے نہیں دیا؟ اس کا جائزہ لے کر جو طریقہ ہم سے پہلے والے علماء نے اختیار کیا، وہی طریقہ ہم اگر اختیار کریں گے، بعید نہیں کہ یہ مسئلہ اور اس جیسے 10 مسائل ہمارے درمیان سے ختم ہو جائیں۔ مجھے جو پیغام دینا تھا وہ پیغام یہی ہے کہ حالات اس کا تقاضا کرتے کہتے ہیں کہ آپس میں مل جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، متحد ہو جاؤ تو بدل دو نظام گلشن، ورنہ بکھرے، متحد ہو تو بدل دو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ یہ جو بات ہے، یہ پیغام ہے، یہی آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ آپ کے میرے ہاتھ میں، میں اگر کوشش کروں گا، میں اپنے بھائی سے مل کر چلوں گا، دنیا میں کوئی مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ میں اگر طے کر لوں کہ ہم اپنی جماعت میں اختلاف آنے نہیں دیں گے،
کبھی میں قربانی دوں گا، کبھی آپ قربانی دیں گے، دنیا ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ لیکن میں اگر ٹھان لوں کہ چاہے کچھ ہو جائے میں اپنی منوا کے رہوں گا، تو دنیا کو ضرورت نہیں، ہم اپنے دشمن آپ ہیں، کسی اور دشمن کو ہمیں برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ملت کی جو صورتحال ہے اسے سمجھ کر اتحاد ملت کے سلسلے میں صحیح اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب